السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں الحمدللہ عز و جل، اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک۔ یہ ہمارا آج الحمدللہ چوتھا باب شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف۔ اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اسی کی تدبیروں کے سوچ وچار میں مشروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا، ایک جگہ ہے غار حرا، مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دور جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار میں پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مشروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر آ کر لے جاتے، اور کبھی کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوردار مناقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت
زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل و عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے. بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا. یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے باہر نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے. اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے. یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا. سبحان اللہ. یعنی اے بلا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. ان آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ
خدا بند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک ضرور کریں، چینل کو اگر آپ چاہتے ہیں اس چینل سے جڑنے کے لیے تو آپ سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں میرے لیے اصلاح ضرور کیجیے گا تاکہ اگر ہم سے کوئی خامی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو ہم سدھار سکیں انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے ویڈیو میں دعوت اسلامی کی 3 دور وہ آپ کو بتائی جائے گی۔ تو انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل جم واغتب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل جم واغتب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل جم واغتب علیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔